تو آئیے آج پاکستان کی کچھ ایسی جگہوں کی بات کرتے ہیں جہاں خوبصورتی اور خطرہ سمجھیں کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو اپنی خوبصورتی سے بلاتی تو ہیں لیکن اپنے اندر کچھ گہرے راز بھی چھپائے ہوئے ہیں۔ چلیں ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جگہیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں لیکن ان کی پکار میں ایک وارننگ بھی چھپی ہوتی ہے۔ اصل بات خوبصورتی کے پیچھے چھپے ان خطرات کو جاننا ہے۔ تو دیکھیں، یہاں مقصد کسی کو ڈرانا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان جگہوں کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے تاکہ جب بھی کوئی وہاں جائے تو احترام اور پوری تیاری کے ساتھ جائے۔ اچھا، تو اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں دنیا کے کچھ سب سے اونچے اور خطرناک پہاڑوں سے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہر قدم پر ایک نیا چیلنج ہوتا ہے اور قدرت اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ یہاں دو مشہور چوٹیاں ہیں، ایک ہے کیٹو جسے ساوج ماؤنٹین یعنی وحشی پہاڑ بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہے نانگا پربت جسے کلر ماؤنٹین یعنی قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نام صرف نام نہیں ہے، یہ نام ان کے خطرناک موسم، اچانک بدلتی صورتحال اور پہاڑی تودے گرنے کی وجہ سے پڑے ہیں، جہاں موسم ایک لمحے میں دوست سے دشمن بن جاتا ہے۔ لیکن سیاچن گلیشیئر کا خطرہ ان پہاڑوں سے بالکل الگ ہے۔ ہاں، یہ دنیا کا سب سے اونچا میدان جنگ ہے، لیکن یہاں اصل دشمن کوئی فوج نہیں بلکہ -50 ڈگری کی شدید سردی اور آکسیجن کی وہ کمی ہے جو سانس لینا بھی مشکل کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ان اونچی برفانی چوٹیوں سے نیچے اترتے ہیں اور پاکستان کے میدانی اور ساحلی علاقوں کی طرف چلتے ہیں، جہاں قدرت کے مختلف رنگ اور ان سے جڑے خطرات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر دیکھیں تو دو طرح کے بڑے موسمی خطرات ہیں۔ ایک طرف تو جھلسا دینے والی شدید گرمی اور پانی کی قلت کا خطرہ ہے، اور دوسری طرف وہ اچانک آنے والے سیلاب اور سمندری طوفانیں جو سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، قدیم شہر موہنجو دڑو کی شدید گرمی یا پھر صحرائے تھر میں پانی کی کمی کے ساتھ وہ چھلچھلاتی دھوپ، یہ دونوں چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہیں جہاں زندگی بچانا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اسی طرح وادی سوات جیسی جنت جیسی جگہ مانسون کی بارشوں میں اکثر سیلاب اور پہاڑوں کے کھسکنے کا سبب بنتی ہیں، اور دوسری طرف مکران کے ساحل پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے پیدا ہونے والی سونامی لہروں کا خطرہ ہر وقت سر پہ منڈلاتا رہتا ہے۔ قدرتی آفات تو اپنی جگہ، لیکن کچھ خطرات ایسے بھی ہیں جو انسانی سرگرمیوں اور ہمارے سفر سے جڑے ہیں۔ چلیں اب ذرا ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، شار کراکرم کی خوبصورتی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس حسین منظر کے پیچھے کوئی خطرہ بھی چھپا ہوا ہے؟ اور جواب ہے جی ہاں۔ اس مشہور شاہراہ کے کچھ حصے لینڈ سلائیڈنگ یعنی پہاڑی تودے گرنے کی وجہ سے انتہائی خطرناک ہو جاتے ہیں، اور اوپر سے تنگ راستے اس سفر کو اور بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ یہاں خوبصورتی کا مزہ لینے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ قدرتی خطرات کے علاوہ کچھ خطرات انسانی سرگرمیوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں دور دراز علاقوں میں سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں، کانوں میں ہونے والے صنعتی حادثات ہیں، اور زندگی کے مشکل حالات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچستان کے کچھ دور دراز علاقوں میں سیکیورٹی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی طرح بلوچستان اور سندھ میں موجود کوئلے کی پرانی کانیں مزدوروں کے لیے موت کا کنواں ثابت ہو سکتی ہیں، جہاں زہریلی گیس کے اخراج اور حادثات کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے پہاڑوں کی بلندیوں سے لے کر صحرا کی تپش اور انسانی سرگرمیوں کے خطرات تک کا سفر کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سب سے ہمیں سیکھنا کیا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ان جگہوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے خطرات کو سمجھیں، ان کا احترام کریں اور پوری تیاری اور احتیاط کے ساتھ ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں۔ سبق بہت سادہ ہے۔ پہلا قدم یہ مان لیں کہ خطرہ خوبصورتی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا قدم، جانے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں اور ٹھیک سے منصوبہ بندی کریں۔ اور تیسرا قدم، سفر کے دوران ہمیشہ احتیاط کا دامن تھامے رہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو میں سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ہم ایڈونچر یعنی مہم جوئی اور لاپرواہی کے درمیان وہ باریک سی لکیر کہاں کھینچتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔